تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تمہیں ایک مرتبہ بھی اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا کہ تم ایک بیٹی کے باپ ہو؟ اسی لیے تم کئی روز مجھ سے جھوٹ بول کر کبھی دبئی جاتے تھے تو کبھی امریکہ، اور میں سمجھتی رہی کہ تمہیں واقعی بہت کام ہے. تم ہر وقت کاموں میں مصروف رہتے ہو، اسی لیے گھر سے باہر رہتے ہو. میں اپنے شوہر کو چلا کر اس کے کام بتا رہی تھی، تبھی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا. کہنے لگا جب تم فکر نہیں کرو گی میرا خیال نہیں رکھو گی تو میں کیا کروں گا؟ گھر سے باہر ہی رہوں گا نا. اور رہی بات وہ جو تم کہہ رہی ہو، تو یہ سب میرے خلاف ایک سازش ہے. تمہارے کان بھرے جا رہے ہیں. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. دل کرے تو قرآن رکھوا لو، میں اس کی قسم کھانے کو تیار ہوں. میں تو حیران رہ گئی کہ میرا شوہر کتنی بڑی بات کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے اندر ایک دم جیسے کسی نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا اور میں ایک دم دنگ رہ گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق دے دے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اور میں اس روز اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے آ گئی. وقت کے ساتھ ساتھ شوہر کی کھائی گئی قرآن کی جھوٹی قسم نے اسے دنیا میں ہی برباد کر دیا تھا، اور اس کی وہ بربادی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی. اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ میرا ماننا تھا، کیونکہ اس نے ایک نہیں بلکہ تین لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھیں. میرا نام ماہم ہے، میری عمر 40 سال ہے. میرے ابا زمیندار تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی. ہم 5 بہن بھائی تھے، جن میں سے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. میں بچپن سے ہی بہت خاموش طبیعت تھی. زیادہ باتیں کرنا یا زیادہ ہنسنا مجھے بالکل پسند نہیں تھا. میں 10ویں جماعت میں تھی جب سے میرے رشتے آنا شروع ہو گئے. ہر کوئی اپنے بیٹے کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتا تھا، مگر میں گاؤں کے ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی. وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے. مگر انہی دنوں ابا میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا. لڑکے کا نام یاسر تھا. اس کی عمر مجھ سے دگنی تھی. وہ ایک ٹک ٹاکر تھا. میں ہر وقت اس سے بات کرنے کو ترس جاتی، مگر وہ مجھے وقت ہی نہیں دیتا تھا. میری منگنی ہوئی تو میں اماں سے اکثر کہتی کہ یاسر مجھے ٹھیک نہیں لگتا. اماں کہتی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ وہ مجھے وقت نہیں دیتا. میں میسج کروں تو کئی دن جواب نہیں دیتا. میرا میسج دیکھتا بھی نہیں ہے، مگر ٹک ٹاک پر اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنی رہتی ہے. اماں کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو. میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میری شادی یہاں نہ کریں. میں کیسے رہوں گی وہاں پر؟ یاسر ہر دوسرے روز باہر کے ملک گیا ہوتا، اور وہ زیادہ تر دبئی یا پھر امریکہ ہی جایا کرتا تھا. اور جب میں پوچھتی تو کہہ دیتا کہ میں ضروری کام سے آیا ہوں. اب تو مجھے بھی حیرت ہونے لگی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہوتی تھی کہ میرا شوہر ہر دوسرے روز باہر کے ملک جاتا ہے. میں اپنی سہیلیوں کو بہت غرور کے ساتھ بتاتی تھی، مگر دل ہی دل میں مجھے خوف بھی محسوس ہوتا. نہ جانے کیوں ہر وقت دل بے چین رہتا تھا. میں یاسر کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. مجھے وہ بہت عجیب، ایک پہیلی جیسا انسان لگتا تھا. جب وہ میری فکر کرتا تھا تو بے تحاشا کرتا تھا، اور جب وہ لاپرواہی دکھاتا تو مجھے اپنے زندہ ہونے پر بھی شک ہونے لگتا تھا. میں ہر وقت ذہنی اذیت کا شکار رہتی. تبھی انہی دنوں میں مجھے ایک ٹک ٹاک بنانے کا نیا شوق چڑھا. میں اپنی ٹک ٹاک بنانے لگی اور ویڈیو اپلوڈ کرتی تو اس پر بہت سے لائکس اور کمنٹس کرتے. چونکہ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے میرے فالوورز بھی جلد سے جلد بڑھتے گئے. اب میں یاسر کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی، مگر چاہتی یہی تھی کہ یاسر بھی مجھے کسی چیز پر روک ٹوک نہ کرے. نہ جانے کہاں سے مجھے ٹک ٹاک کی لت لگ گئی تھی. اب میں ہر دوسرے دن ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی اور یاسر سے بات نہ کرتی. جب میں نے یاسر کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو اب وہ اکثر میسیجز کر کے مجھ سے پوچھ لیتا کہ آج کل کہاں مصروف ہوتی ہو. میں نے سوچا کہ یاسر سے جان چھڑوانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر میں اس کو بتا دوں کہ میں ویڈیوز بناتی ہوں تو وہ یقیناً مجھے چھوڑ دے گا. عزت دار لوگ تو کسی بھی صورت اپنے گھر کی عزت کو ایسے سر عام نہیں دیکھ سکتے. ایک روز یاسر کا غصے میں مجھے میسج آیا کہ آج کل کہاں مصروف ہوتی ہو، کوئی بات چیت بھی نہیں کرتی. تو میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ٹک ٹاک بناتی ہوں اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا
کہ میں بات کر سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ یاسر اسی وقت یہ رشتہ توڑ دے گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بڑی خوشی سے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی بولڈ لڑکیاں ہی پسند ہے۔ شروع میں جب تم گھریلو خاتون لگتی تھی تو مجھے تم سے چڑ ہوتی تھی کہ کیا ہر وقت گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہو، اسی لیے میں نے تم سے بات کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ مجھے تم پر بہت غصہ آتا تھا۔ مگر اب جب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھی ہو اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بھی حیرت اور خوشی سے اچھل پڑی کہ شکر خدا کا یاسر نے مجھے ویڈیوز بنانے سے روکا نہیں، مگر میں نے یاسر کی بات کو منفی انداز میں اپنے ماں باپ کے گوش گزار کر دیا اور ان سے کہا کہ دیکھ رہے ہیں اس کو، میں جب میسج کرتی تھی تب تک یہ مجھے نظر انداز کرتا رہتا تھا کہ میں گھریلو خاتون ہوں اور باہر کی چیزوں سے دور رہتی ہوں، اور اب جب میں نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانی شروع کر دی ہیں تو وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ یہ کیسا رشتہ ہوا؟ مجھے تو یاسر بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا، لازمی دال میں کچھ کالا ہے، مگر آپ لوگ تو جیسے آنکھیں بند کر کے اس پہ بھروسہ کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی بیٹی نے اس گھر میں جانا ہے۔ تبھی ابا غصے سے کہنے لگے کہ یاسر ایک اچھا انسان ہے، اگر وہ تمہیں اتنی کھلی چھوٹ دے رہا ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے، اور جو تم چاہتی ہو کم از کم میں ایسا تو نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تبھی اماں کہنے لگی کہ ماہم کے ابا، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس کے سامنے اس بات کو مت دہرائیے گا، مگر آپ نے پھر سے اس کے سامنے بات کر دی۔ اب ہم نے اس کا رشتہ جب کر جو دیا ہے تو پھر پرانی باتوں کو کریدنے کا کیا فائدہ؟ میں نے حیرت سے اور دنگ ہو کر اپنی اماں کی طرف دیکھا۔ اماں بھی مجھ سے نظر چرانے لگی، جس کا مطلب تھا کہ اماں نے ساری بات ابا کو بتا دی ہے کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ اب ابا کے دماغ میں یہی بات ہوگی کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے یاسر کا رشتہ ٹھکرا رہی ہوں۔ تبھی ابا غصے میں کہنے لگے کہ شادی ہوگی تو تمہاری یاسر کے ساتھ ہی، میں تمہیں گھر پر کنواری بٹھا کر رکھنے کو تیار ہوں، مگر اس بے روزگار انسان کے ساتھ تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے ابا سے اتنی تلخ کلامی کی امید نہیں تھی۔ اب ابا تو یاسر کی باتوں کو نظر انداز کر کے اب میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ تو حقیقت جانتی ہیں نا، میں اس لیے نہیں یاسر کی باتیں بتا رہی کہ مجھے ابراہیم کے ساتھ شادی کرنی ہے، بلکہ میں نے آپ سب لوگوں کو حقیقت بتائی ہے تاکہ کل کو اگر میری زندگی خراب ہوئی تو میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ اماں تو میری بات پر دہل گئی، کہنے لگی خدا نہ کرے تمہاری زندگی کے ساتھ کچھ ہو، تم ہمیشہ یاسر کے ساتھ خوش اور آباد رہو۔ میری یاسر کے ساتھ 5 سال منگنی رہی، مگر میں نے ان 5 سالوں میں یاسر کو خود میں کوئی دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا، جیسے اس کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ مگر میں ٹک ٹاک پر مشہور ہو گئی تھی تو کچھ یاسر کی بھی فکر ختم ہونے لگی، جو ہر وقت دل وہاں پر لگا رہتا تھا، اور میں یاسر کے ایک ایک میسج کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اب مجھے یاسر کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ میری اور یاسر کی منگنی کو جب 5 سال ہوئے تو اب لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اماں ہر ایک کو کہتی کہ ابھی بچے ہیں، مگر لوگوں نے تو سچی باتیں ہی کہنی ہے۔ تبھی ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی، آ کر کہنے لگے کہ ماہم کی شادی کب کر رہے ہو؟ اب تو کئی سال گزر گئے یاسر اور ماہم کی منگنی کو۔ اماں کو چڑ آنے لگی، کہنے لگی کہ جلد ہی اس کو رخصت کر دیں گے۔ اسی روز اماں نے میرے سامنے یاسر سے بات کی اور کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہو ہم لوگوں کے گھر؟ اب رشتہ دار ہم سے بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ ماہم کی رخصتی کب کر رہے ہو؟ اب تو میں سب کو ٹال کے تھک گئی ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں تم اپنے گھر والوں کو بھیجتے کہ وہ آ کر شادی کی تاریخ پکی کر کے جائیں؟ تبھی یاسر کہنے لگا کہ ابھی میری کچھ مصروفیات ہیں، مجھے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، کئی روز میں گھر میں نہیں آتا۔ جیسے ہی مصروفیات کچھ کم ہوں گی تو میں اپنے ماں باپ کو تاریخ لینے کے لیے بھیج دوں گا، مگر تب تک ماہم کو کچھ صبر کرنا ہوگا۔ اور پھر آج کل تو وہ کافی مشہور ہے ٹک ٹاک پر، اب اس کو بھلا میری کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اس نے طنز میں کہی تھی اور مجھے بہت چبھی بھی تھی، کیونکہ جب میں یاسر کو وقت دیتی تھی اور بدلے میں اس سے وقت چاہتی تھی
تب وہ مجھے نظر انداز کرتا تھا، مگر اب جب میں اس کو نظر انداز کرنا شروع کرنے لگی تو یہ بات اسے چبھ رہی تھی اور اب وہ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں اماں ابا کو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، ان کی تو آنکھوں پر جیسے پٹی بن گئی تھی۔ مگر میں نے یاسر کی کسی بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا، میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ جب اماں مجھے کہتی کہ ٹک ٹاک چھوڑ دو تو میں اماں کو بھی صاف انکار کر دیتی اور ان سے کہتی کہ جب میری شادی ہوگی تب میں چھوڑوں گی۔ مگر اب مجھے ٹک ٹاک کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یاسر مجھے شادی کے بعد بھی روک ٹوک کرے، اور آخر 5 سال بعد میری شادی ہو ہی گئی۔ میں رخصت ہو کر یاسر کے گھر چلی گئی، مگر اپنے شوق پھر بھی ویسے ہی رکھے۔ نئی شادی کے چونچلوں کے ساتھ ساتھ میں ہر روز ویڈیو بھی بناتی، کبھی یاسر کے ساتھ تو کبھی یاسر کے بغیر۔ مجھے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے کا شوق تھا، میرے ہزاروں کی تعداد میں فالوورز تھے۔ میں نے شادی بھی ایک ایسے آدمی سے کی جو مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ شادی کے بعد بھی میری وہی روٹین تھی، لیکن کچھ دن سے شوہر کی حرکتیں کچھ مشکوک تھیں، کیونکہ میرا شوہر ابھی بھی مجھے زیادہ وقت نہیں دیتا تھا۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، اور جب میں پوچھتی کہ راتوں رات آپ کہاں پر ہوتے ہیں، میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں، تو وہ کہہ دیتا کہ میں کماؤں گا نہیں تو تم لوگوں کو کھلاؤں گا کہاں سے۔ اب اس بات میں بھی تمہاری پابندی ہے کہ میں گھر سے باہر بھی نہ نکلوں۔ میں نے یاسر سے کہا کہ نہیں، ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی وقت دیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تمہیں اب میرے وقت کی کہاں ضرورت ہوگی، تم تو ہر وقت ٹک ٹاک کو دیتی رہتی ہو یا اس پر ویڈیوز بنا کر ڈالتی رہتی ہو۔ تمہارے پاس مصروفیات ہیں تو صحیح، اس کے باوجود تمہیں میری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ میں نے یاسر سے کہا کہ یاسر، میں آپ کی بیوی ہوں، اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ وقت پر گھر آئیں اور آ کر میرے ساتھ وقت گزاریں۔ مگر یاسر نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں ویڈیوز پر زیادہ لائکس پانے کے لیے دکھی ویڈیوز بنانے لگی، جن میں میں خود کو بہت دکھی دکھاتی کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ مجھے کچھ ایسا بتایا جائے جس سے شوہر گھر پر رہے اور مجھے وقت دے۔ میں نے شوہر کے خلاف وہ ویڈیوز ٹک ٹاک پر ڈال دی تو فالوورز کہنے لگے کہ دوسری شادی کا چکر لگتا ہے، تم شوہر کا پیچھا کرو۔ میرے دماغ میں بھی اچانک سے یہ بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ جو فالوورز کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہو، کیونکہ یاسر کا ہر وقت گھر سے باہر رہنا کچھ ٹھیک تو نہیں تھا، خاص طور پر راتوں میں جب وہ گھر نہیں آتا۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح یاسر کا پتہ لگاؤں، اس کی حقیقت معلوم ہو۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اماں ابا کو تو میری بات پر یقین ہی نہیں تھا، میں ان کو بتا کر کرتی بھی کیا؟ ان کے دماغ میں تو ابھی تک یہی بات تھی کہ میں شاید ابراہیم کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ میں ذرا ان کو یاسر کی کوئی بات بتاتی تو آگے سے وہ مجھے جھڑک دیتے اور کہتے کہ تم ابھی تک ابراہیم کو نہیں بھولی ہو، اسی لیے یاسر کے خلاف باتیں کرتی ہو، ورنہ اس کی اچھائیاں دیکھو، تمہیں اس میں کوئی برائی نظر نہ آئے۔ میں ہر وقت کڑتی سڑتی رہتی، مگر میں کب تک ایسی زندگی گزار سکتی تھی؟ اکیلے جی کر بھی میں تھک چکی تھی۔ ٹک ٹاک پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی، لیکن اب وہاں سے بھی میرا دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے تھا، جو مجھے نہیں مل رہا تھا۔ شادی سے پہلے بھی یاسر کا یہی حال تھا، اور شادی کے بعد تو زیادہ برا حال ہو گیا تھا۔ ایک روز یاسر رات کے وقت گھر آیا تو میں کافی غصے میں تھی۔ میں نے یاسر سے کہا کہ تم سارا دن کہاں پر تھے؟ تبھی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم جانتی تو ہو کہ میں کام میں مصروف تھا۔ میں نے کہا کہ ایسا کون سا کام ہے جو ہر ہفتے تمہیں کم از کم بیرون ملک کے 2 چکر لگانے ہوتے ہیں؟ گھر آ کر تم نے مجھے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور کمائیوں کی تو اتنی سناتے ہو کہ مجھے لگتا ہے جیسے تم سے زیادہ امیر اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ وہ میری بات پر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم لازمی کوئی الٹا کام کر رہے ہو۔ اس بات پر میری اور یاسر کی خوب لڑائی ہوئی۔ میں نے بھی اسے کافی باتیں سنائی اور اس نے بھی مجھے، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا حل نکال کر ہی رہوں گی۔
میں اپنے شوہر کی حقیقت سب کے سامنے لا کر رہوں گی. میں پتہ کروں گی کہ آخر میرا شوہر کرتا کیا ہے. انہیں دنوں ٹک ٹاک پر میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی. وہ کسی گنڈے کا بیٹا تھا. پہل تو مجھے کافی خوف محسوس ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، مگر پھر میں نے اس سے فائدہ سوچنا شروع کر دیا. اقبال ایک اچھا انسان تھا. مجھ سے آج تک اس نے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی. وہ مجھ سے ہمیشہ تمیز سے بات کرتا اور میں بھی اس کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی. میں اس کے سامنے جو بھی خواہش رکھتی وہ اسی وقت پوری کر دیتا. مجھے کافی حیرت ہوتی تھی کہ کوئی غیر بھلا اس طرح کیسے بھلائی کر سکتا ہے. میں اکثر اقبال سے کہتی کہ تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ہنسنے لگتا، کہتا کہ مجھے تو کر لینا چاہیے، تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں غیر مرد ہوں اور تم کتنے آرام سے ہر بات کہہ دیتی ہو. ہمارا رابطہ ٹک ٹاک سے فون نمبر پر ہو گیا. اب میں کئی گھنٹے اقبال سے باتیں کرتی. نہ جانے اتنی باتیں کہاں سے آتی تھیں، نہ اس کی ختم ہوتی اور نہ میری. ایک روز میں یاسر سے لڑ کر رو رہی تھی جب اقبال کا فون آ گیا. پہلے تو میں نے سوچا کہ میں فون نہیں اٹھاؤں گی، مگر پھر ایک دم دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ فون اٹھا کر اسے سب کچھ سچ بتا دیں. ہو سکتا ہے کہ اقبال میری اس میں کوئی مدد کر دے. میں نے اقبال کو ساری حقیقت بتا دی. وہ کہنے لگا کہ تم نے اس بات کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے ضروری نہیں لگا تھا، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ میں یاسر کی حقیقت کا پتہ چلاؤں، مگر میں کیسے اس کا پیچھا کروں، مجھے کوئی مشورہ دے دو. تبھی وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک مشورہ ہے، مگر یہ خطرناک ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ تم اس خطرے کو اپنے سر لو. مگر میں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں یاسر کی حقیقت کا پتہ لگاؤں اور اس سے جان چھڑاؤں، کیونکہ میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تبھی اقبال کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا. مگر اس کی اگلی بات پر میرے پیروں سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے. میں نے کہا کہ کیسی شرط؟ تو وہ کہنے لگا کہ یاسر سے طلاق لے کر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی. میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں. میں تو دم بخود رہ گئی، کیونکہ مجھے اقبال سے ایسی بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے ایسی بات بھی کہے گا. میں نے اقبال سے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. میں شادی شدہ ہوں اور تم ایک شادی شدہ عورت سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور شادی کروں گا تو تم سے ہی، ورنہ میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گا. میں نے فی الحال بات کو ٹالنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو سوچیں گے، مگر ابھی فی الحال یاسر سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے کوئی طریقہ بتاؤ. اقبال کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا کیمرہ ہے جس کو اگر تم یہاں سے کسی کے ساتھ کہیں پر بھی فٹ کر دو تو وہ جہاں جہاں جائے گا تو تمہیں اس کی معلومات ملتی رہیں گی. وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے آتا ہے، ہر چیز تمہیں صاف نظر آئے گی. میں نے حیرت سے اسے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں تم سے وہ کیمرہ لوں گی کیسے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا، مل کر ہی میں تمہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا اور اس طرح ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی. چونکہ مجھے بھی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اس لیے میں بھی جلدی سے مان گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اتوار کے روز تم جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی. وہ بھی مان گیا. اتوار آنے میں ابھی 3 دن باقی تھے، مگر مجھے بے صبری سے اتوار کا انتظار تھا. وجہ اقبال سے ملاقات نہیں تھی، بلکہ وہ کیمرہ لینا تھا جس کے ذریعے میں یاسر کا پتہ لگا سکتی تھی. میں نے وہ کیمرہ اقبال سے لیا اور ہم دونوں نے مل کر خوب باتیں بھی کی. اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے کچھ اچھا محسوس ہو رہا تھا. اقبال یقیناً ایک اچھا انسان تھا. میں کیمرہ لے کر گھر آ گئی. اب مجھے یاسر کے آنے کا انتظار تھا. یاسر جیسے ہی گھر آیا میں نے اس کے اس بیگ کے ساتھ وہ کیمرہ لگا دیا جو ہر وقت یاسر کے ہاتھ میں ہوتا تھا. مگر مجھے آج تک یہ علم نہیں ہوا تھا کہ اس بیگ میں کیا ہے، اور نہ ہی مجھے اتنی اجازت تھی کہ میں دیکھ سکوں. میں اکثر اوقات یاسر سے پوچھتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ تمہارے کام کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے ضروری کاغذات ہوتے ہیں اور ان کو مت چھیڑنا. مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ یا تو یاسر کوئی غلط کاموں میں ملوث ہے یا کوئی اور بات ہے جو یاسر مجھ سے چھپا رہا ہے. میں نے وہ کیمرہ یاسر کے بیگ کے ساتھ لگا دیا. اگلے روز یاسر کو دبئی جانا تھا. وہ صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے ہی دبئی کے لیے نکل گیا.
وہاں اس نے 1 ہفتہ رہنا تھا۔ ہفتہ رہنے کے بعد اس کا گھر واپس آنا ہونا تھا۔ میں اس دن کیمرہ آن کر کے شوہر کے پیچھے سے اس کی سب حرکتیں دیکھنے لگی تو جو کچھ میں نے دیکھا اور ریکارڈ کیا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یاسر کا کام ایک غیر قانونی کام تھا۔ یاسر باہر کے ملک میں نشہ اور چیزیں بیچتا تھا جو پاکستان سے لے کر دبئی جاتا تھا اور وہاں پر جا کر خرید و فروخت کرتا، اور اس نشے کو استعمال کر کے نہ جانے کتنی نسلیں برباد ہو رہی تھیں۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین اور آسمان میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ مجھے اپنے شوہر سے کم از کم اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں آزاد خیال ضرور تھی، مگر اس طرح کا گھٹیا کام میں نے کرنے کی آج تک نہیں سوچی تھی، اور نہ ہی یہ سوچا تھا کہ میرا شوہر یہ کام کرے گا اور اس کا آخر انجام کیا ہوتا۔ یہی سوچ سوچ کر میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ میں سارا دن اسی سوچ میں گھومتی رہی۔ پھر اچانک رات کو نہ جانے کیوں ایک دم دل گھبرانے لگا۔ دل چاہا کہ پھر سے کیمرہ آن کر کے دیکھوں کہ یاسر اس وقت کہاں پر ہے، تو میں نے جلدی سے گھبراہٹ کے مارے کیمرہ بند کر دیا، مگر اب میں پھر سے کیمرہ کھول کے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے جیسے ہی کیمرہ کھول کے دیکھا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ یاسر ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا اور وہ لڑکی کوئی اچھی خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اقبال سے دوستی ضرور کی تھی مگر اس کے ساتھ کوئی غلط تعلقات نہیں رکھے تھے، مگر یہاں پر یاسر کو دیکھ کر مجھے اپنے پیروں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یاسر کو ابھی اپنے سامنے کھڑا کر کے اسے جان سے مار دوں۔ اتنا بڑا دھوکا، آخر کیوں؟ کیا قصور تھا میرا؟ اب میں ہر وقت روتی رہتی۔ میں نے اقبال کو بھی یہ بات نہیں بتائی، بتانا تو چاہتی تھی مگر بات زیادہ بڑھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اس سے یہ بات چھپا لی۔ ہر وقت رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میرے سسرال والے مجھ سے پوچھتے تو مجھے ان پر بھی غصہ آتا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی سب کچھ جانتے ہوں، مگر نہ جانے کیوں انہوں نے اپنے بیٹے کی ہر غلطی پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یاسر گھر واپس آ گیا اور انہی دنوں میں حاملہ ہو گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یاسر اب ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا، میری پرواہ کرتا، میری فکر کرتا۔ لیکن ایک بات جو وہ بار بار دہراتا تھا جو بہت عجیب تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ایسی بات کہتا کہ مجھے تو بیٹا چاہیے۔ میں حیران رہ جاتی، اسے کہتی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہمیں تو اولاد چاہیے نا، بیٹا بھی ہو جائے گا، لیکن اگر بیٹی ہو جائے گی تو کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے؟ تبھی وہ ایک دم گڑبڑا جاتا اور کہتا کہ کیوں نہیں، جو بھی ہو میری ہی اولاد ہوگی، میں اس سے بھی اتنا ہی پیار کروں گا جتنا اپنے بیٹے سے کروں گا، مگر میری خواہش ہے کہ ہمارا پہلا بیٹا ہو۔ اب مجھے یاسر کی اس بات سے چڑ ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے غصے میں اس سے کہا کہ کیوں ضروری ہے کہ پہلا بیٹا ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں راج کرو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم پہلا بیٹا پیدا کر کے دو گی، کیونکہ جیسے تم جانتی ہو میرے بڑے بھائی، ان کی تو کوئی اولاد ہے نہیں، تبھی انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور دوسری شادی کی، مگر ابھی بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور جب تم بیٹا ان سب کو دو گی تو یقیناً تم اس گھر میں راج ہی کرو گی۔ میں نے یاسر سے کہا کہ یہ تو خدا کی دین ہے، اس میں نہ تو میرا کچھ کردار ہے اور نہ تمہارا، اور پھر جب ہماری بیٹی ہوگی نا تو سب اس سے بھی اتنا ہی پیار کریں گے، تم فکر مت کرو۔ مگر یاسر تو اس کے بعد مجھ پر غصہ ہی ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرے وہ کرو تم، میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ اتنا غصے میں کیوں آ گیا۔ میں اس وقت یہ بات بھول گئی تھی کہ میں اپنے شوہر کی کون کون سی حرکتیں دیکھ چکی ہوں۔ اب مجھے فکر رہنے لگی تھی تو صرف اس بات کی کہ یاسر آخر بیٹی ہونے پر اتنی باتیں کیوں کر رہا ہے، کیا اسے بیٹیوں سے پیار نہیں ہے؟ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب خدا نے مجھے اولاد سے نوازا۔ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی اور میں تو بہت خوش تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا شوہر خوش نہیں تھا، اس نے تو میری بیٹی کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، مگر اس عرصے میں میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ وہ ابھی تک اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے جب اس بات کی شکایت کی اور شکوہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ وہ کام میں مصروف ہوگا، آ جائے گا، تم فکر مت کرو۔
میں نے اپنے حساب سے کہا کہ اگر اپنی اولاد سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے کیا، اور اگر ہو سکتا ہے تو مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ اتنا ضروری کام میرے شوہر کی زندگی میں ہی کیوں ہے۔ پھر مجھے اچانک سے غصہ آنے لگا۔ میں گھر تو چلی گئی مگر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ اقبال کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، ایسا کیوں کر رہا ہے اس بات کا ہم بہت جلد پتہ لگا لیں گے۔ تبھی ایک روز ابا کا فون آیا، وہ رو رہے تھے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور پریشانی بھی۔ میں نے ابا سے کہا کیا ہوا ہے ابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ یاسر نے ایک نہیں بلکہ تمہاری شادی سے پہلے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایسی سیسا پلائی تھی جو میرے کان میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ابا سے پوچھا کہ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا کہنے لگے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یاسر نے تم سے 3 شادی کی ہے۔ میں نے کہا لیکن وجہ کیا تھی اور آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ تبھی ابا کہنے لگے کہ مجھے یاسر کے ایک دوست نے اس بارے میں بتایا ہے۔ اس نے یاسر کی تصویر دیکھ کر کہا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس نے 2 شادیاں کی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس نے 3 شادیاں کس وجہ سے کی؟ مگر ابا کی بات سن کر میری روح کانپ گئی جب ابا نے کہا کہ اس نے تو صرف بیٹے کے لیے شادی کی تھی کیونکہ اسے بیٹیاں نہیں پسند، اور وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن تھا۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا تھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس گھر سے نکل آئی اور کسی کو علم بھی نہ ہونے دیا۔ گھر آ کر میں نے اقبال سے ملاقات کی، اسے ساری حقیقت بتا دی۔ اقبال نے مجھے کہا کہ پہلے مجھے اپنے گھر جانا چاہیے۔ میں اپنے گھر آئی مگر اب میں اماں ابا کو باتیں کرتی، انہیں سناتی کہ جب میں روکتی تھی تب آپ لوگوں کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ اب زندگی تو صرف میری ہی خراب ہوئی، کسی کا تو کچھ نہیں گیا۔ لیکن اب مجھے اپنی بیٹی کی بھی فکر ستائے جاتی تھی کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا، وہ کس طرح اپنے باپ کے بغیر رہے گی۔ میرے ابا میری بیٹی سے پیار تو بہت کرتے تھے مگر ایک باپ کی محبت تو باپ ہی دے سکتا ہے۔ میں نے یاسر سے طلاق لے لی کیونکہ میں مزید اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر میں اس کے ساتھ رہتی تو یہ میری بے وقوفی تھی۔ طلاق کے بعد اقبال نے مجھے بہت مرتبہ شادی کی خواہش ظاہر کی مگر میں نے ہمیشہ ٹال دیا کیونکہ اب مجھے شادی جیسے رشتے پر بھروسہ ہی نہیں رہا تھا۔ جو کچھ یاسر نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد مجھے کسی شخص پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج بھی میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہی تھی، اور دعا ہے کہ میری بیٹی کو اس کے باپ جیسا شوہر نہ ملے۔ اب نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا اور اس کو کس طرح کا شوہر ملنا تھا، لیکن میں نے اسے ہر فضول کام سے روکے رکھا کیونکہ کچھ باتوں کا پتہ نہ لگنا ہی زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔